بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ گاہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی اور ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا کی کڑواہٹ کڑوا نہیں کرتی، جن کو حالات کی تلخی سخت مزاج نہیں بناتی، جن کو لوگوں کا غصہ آپے سے باہر نہیں کرتا، جن کو خوشیاں نافرمان نہیں کرتی، جن کو غم توڑ نہیں دیتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں کرتی، جن کو خواہشات رب سے دور نہیں کرتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ ایک جھولا جتنا پیچھے جاتا ہے اتنا ہی آگے بھی جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر زندگی کا جھولا بھی پیچھے جائے تو ڈریے مت، وہ آگے بھی ضرور آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی ارادہ نہ کیا، جبکہ وہ وقت کے سب سے بڑے مبلغ اور نبی کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے برعکس فرعون کی بیوی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم کے گھر میں رہتی تھی۔ حالات کا بہانہ مت بنائیے، سوچ بدلیے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ پتہ ہے بعض اوقات وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم گرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، دنیا سے لڑتے ہوئے ہم خود اس کی طرف جائیں۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ خود مجھے پکارے، اور بندہ جیسے ہی صدیوں گناہ کرنے کے بعد اس کو بلاتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت شاید تمہیں ابھی سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ سمجھدار لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں ہمیشہ رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلوں کے حل کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے بچنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔